الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، تلنگانہ کی پولیس نے 3 دن پہلے 5 انڈر ٹائرز کا قتل کیا. آندھرا پردیش کی پولیس نے 20 مزدوروں کا قتل کیا. وہ لوگ جن کو وردیاں اس لیے پہنائی جاتی ہیں کہ انسانی جانوں کا احترام کریں اور انسانی حقوق کو پامال ہونے سے بچائیں، ان کا یہ عمل ہے. ہر طرف اخباروں میں اس عمل نحس کا کھنڈن ہو رہا ہے، اور یہ بہت بری بات ہے کہ ہندوستانی شہریوں کو، وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو، ان کو کتاب تک پہنچانا یعنی قانون تک پہنچانا پولیس کا کام ہے. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا پولیس کا کام نہیں. ہندوستانی قانون میں یہ واضح لکھا ہوا ہے، پولیس مجرم کو پکڑے اور اسے مقدمہ چلائے. عدالت اگر سولی کا فیصلہ دیتی ہے تو سولی پہ چڑھا دیا جائے، اگر جیل کا فیصلہ دیتی ہے تو جیل میں رکھا جائے، اگر باعزت بری کرتی ہے تو اسے بے گناہ تصور کیا جائے. اب ہیومن رائٹس آرگنائزیشن احتجاج کریں گے. ہمارے ایم پی صاحب نے بھی زبردست احتجاج کیا، چیف منسٹر سے ملاقات کی. چیف منسٹر نے تیقن بھی دیا کہ خاتم پولیس والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آئی واش کرنے کے لیے انکوائریز ہوں گے، جوڈیشل انکوائری یا میجسٹریل انکوائری. اگر کسی وجہ سے ہائی کورٹ میں جن مقتولین کے ورثاء اگر کیس درج کرتے ہیں تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ بھی تحقیقات اسی پولیس سے کروائے گی، اور کیا ظاہر ہوگا آپ اچھی طرح جانتے ہیں. کچھ دن کارروائی چلتی ہوئی دکھائی دے گی، پھر ختم ہو جائے گی. اس موقع پہ ہم کو 2-3 باتیں غور کرنی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ ایسے واقعات سے مسلمانوں کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی امت مسلمہ کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ مسلمان مارے گئے ہوں ظالموں کے ذریعے سے. ہمارا ایمان ہے کہ آدمی اس وقت تک سانس لیتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے. جب اللہ نے چاہا کہ سانس ختم ہو جاتی ہے. ہر آدمی اپنی ایک زندگی مستعار پہلے سے لے کے آیا ہے.
اور مسلمان موت سے حالات سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں، اور وہ موت جو عمدہ اموات میں سے ایک ہو اسے تو گھبرانا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کو پست ہمت نہیں ہونا، ایسے اور بھی کئی ہو سکتے ہیں، پست ہمت ہونا نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے، خاص طور سے مسلم نوجوانوں کو، ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی یہ کہا کہ مسلم نوجوان قانون کی غلط سائیڈ اپنے آپ کو نہ رکھیں، ہمیشہ قانون کے رائٹ سائیڈ رہنا، صحیح جانب رہنا قانون کے، جذبات میں آ کر کچھ ایسا کام نہیں گزرنا جس سے گزرنا کہ جس سے قانون کی گرفت میں آ جائیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شاندار اسلام کا کام کرنا، اسلام کو غالب کرنا، اس سرزمین میں ظلم کو مٹانے کی کوشش کرنا، لیکن قانون کے رائٹ سائڈ رہتے ہوئے۔ کوئی روک نہیں سکتا ہم کو اس ہندوستان میں اسلامی فکر کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے فروغ دینے کے معاملے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ مسلم نوجوان جذباتی نہ ہوں۔ آج مسلم مجلس مشاورت نے اپنے بیان میں یہی کہا ہے کہ پولیس چاہتی ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہو جائے، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ امن پسند آبادی میں اگر انتہا پسندوں کو پیدا کرنا ہے تو ان پہ ظلم کرو، انتہا پسندی پیدا ہو جائے گی۔ یہ اصول ہے تاریخ کا، کسی بھی آبادی میں اگر انتہا پسندی کو فروغ دینا ہے تقریروں سے نہیں ہوتا، اس میں ایک ایسا عمل کر دو کہ ری ایکشن کے طور پہ انتہا پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مسلم مجلس مشاورت نے بالکل صحیح کہا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو قانون کے دائرے میں رہنے کی تاکید کریں۔ ابھی مسلم پرسنل نے یہی کہا، لیکن پولیس ایسی حرکت کر دی۔ انسانی فطرت ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مسلم مجلس مشاورت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مسلم نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف آپ ڈھکیلنا چاہتے ہیں اپنے اس عمل کے ذریعے سے، لیکن ہماری مسلم نوجوانوں سے اپیل ہے کبھی بھی اس طرح کے واقعات کے بہاؤ میں نہیں بہنا، جذبات میں نہیں بہنا۔ قومیں اسی وقت ترقی کرتی ہیں جب جذبات کو اپنے قابو میں رکھ کے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ باطل تو چاہتا ہے کہ آپ اپنا گول مس کریں، آپ کا فوکس ہٹ جائے، آپ کو بدنام کیا جائے۔ ہم قانون کے دائرے میں رہ کے ہندوستان کی فکر و نظر کو بدلیں گے، قرآن اور حدیث کی فکر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، ایک ایک آدمی کے ذہن و فکر کو تبدیل کریں گے۔ لگیں گے 1 صدی لگے گی، لیکن ہم یہ کام کریں گے۔ چھوٹے موٹے گھر واپسی میں پریشان ہو گئے، گاؤں زبی پہ بین ہو گیا پریشان ہو گئے، 2-4 انکاؤنٹر ہو گئے پریشان ہو گئے۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ It's not the first time we are giving the examination.
It's not the first time we are being tested. ہماری تاریخ زبردست تاریخ، ایسی درخشاں تاریخ دنیا کی پوری انسانیت میں اتنی شاندار اور بہترین تاریخ نہیں ملے گی۔ تو ہماری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ایک تو اپنے حوصلے پست نہ کرے، دوسرا قانون کے رائٹ سائڈ رہ کے زندگی گزاریں، واقعات کے بہاؤ میں اپنے آپ کو نہ لے جائیں، اور ان طاقتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں جو امت مسلمہ میں ایک عنصر کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے، تاکہ مسلمانوں پہ دہشت گردی کا لیبل لگا رہے ہمیشہ۔ تیسری اور اہم ترین بات جو ہم کو کرنا ہے ہندوستان میں، وہ زیادہ اہم ہے۔ اس طرح کے عمل کیوں ہوتے ہیں، تھوڑا سا غور کریں۔ آدمی اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے، قانون میرے ہاتھ میں، وردی میری، سب کچھ میرا، میجسٹریل انکوائری میری، جوڈیشل انکوائری میری، سب کچھ میرا، ایسے حرکتیں ہوتی ہیں۔ اس حقیقت سے یہ لوگ آنکھیں موچے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک دن جمع کرے گا ان لمیٹڈ جسٹس کے لیے، کوئی نہیں بچ پائے گا، نہ بادشاہ، نہ رعایا، نہ وردی والا، نہ عام آدمی، نہ قاتل، نہ مقتول۔ یہ تصور آدمی کو ہلا دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک قاتل اور ایک مقتول کہ اموات کے درمیان کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک قاتل نے ایک کو قتل کیا، کیا ہمیشہ رہے گا دنیا میں؟ 30 سال 40 سال وہ بھی چلا جائے گا اللہ کے پاس۔ ہاں چلیے قتل کر دیا، زندگی ہمیشہ یہاں پہ رہے، نہیں ہوتا ایسا کبھی بھی۔ قتل ہونے کے بعد مقتول کو پہنچا دیا اللہ کے پاس، کچھ سالوں میں اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے مطابق قاتل بھی اللہ کے سامنے پہنچ جائے گا۔ سابقہ تاریخ میں نہ قاتل بچا ہوا ہے نہ مقتول بچا ہوا ہے، تمام قاتلین اور تمام مقتولین سابق کے اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ اور وہاں جو مقدمہ ہوگا دیٹ از امپورٹنٹ، جو آدمی کو سنتلن میں رکھتا ہے، وہ فکر دینا ہے مسلمانوں کو۔ یہ فکر صرف مسلمانوں کی اور اللہ کے کلام سے نکلی ہوئی فکر، ظالم کو کنٹرول میں رکھنے والی فکر۔ تو اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھ، ایک دن تیرا پول کھل جائے گا، اللہ کے دربار میں تو پہنچے گا، اور وہاں پہ نہ میجسٹریل انکوائری نہ جوڈیشل انکوائری، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لمیٹڈ جسٹس، فیصلے کا دن، اور ایسا فیصلہ کہ چھوٹے چھوٹے تنکے برابر عمل کا فیصلہ، بڑے بڑے پہاڑ تو چھوڑیے، تنکوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ یہ تصور جب ہوتا ہے تو آدمی چوکنا رہتا ہے۔ جب یہ تصور نہیں ہوتا،
آدمی اپنے آپ کو ارآہ استغنا، اپنے آپ کو مستغنی سمجھ لیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ہندوستان کی آبادی میں یہ تصور دینا ہے کہ اے آبادی والوں یا اے پولیس والوں، دس از ناٹ دا فائنل لائف، اس لائف کے بعد تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا قیامت میں، اور وہاں پہ اصل فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ کتنا خطرناک ہے اور اس کی خطرناکی کو ان کے سامنے پیش کرو۔ تو ہم آج کی اس تقریر میں یہ بتانا چاہیں گے کہ وہاں پر ہر آدمی پہنچے گا اور ہر آدمی میں مقدمہ دائر ہوگا، اور کس طرح ایویڈنسز پیش ہوں گے، اور اس کے بعد سزائیں تو بہت ساری ہیں، اس میں سے چند سزائیں پیش کریں گے کہ کیسی سزائیں ہیں۔ تیار ہے اس کے لیے؟ If you are ready for that، آج ہم مظلوم، کمزور، یہ کمزوری کب تک ہماری سانسیں چلی جائیں گی؟ ہم اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، آپ بھی آؤ گے، وہاں پہ ہماری کمزوری ختم ہو جائے گی، اللہ فیصلہ فرما دیں گے۔ یہ لائف ہارڈلی چند سالوں کی زندگی، اس کے بعد کہاں جاؤ گے؟ ہر ظالم کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہا، کئی مقامات پہ وقت کی تنگی کی وجہ سے چند آیتیں ہی آپ کے سامنے ہم پیش کر سکیں گے۔ یوم نسیر الجبال وتری الارض بازغہ وحشرناہم ولم نغادر منہم احدا، فائنل کوئی کہہ نہیں سکتا کہ سو اینڈ سو، ہم نہیں جائیں گے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پہاڑوں کو جسے تم بہت بڑے مضبوط سمجھتے ہو، قیامت کے دن ہم انہیں چلائیں گے، اور تم دیکھو گے نبی، یہ زمین چٹیل میدان بن جائے گی۔ وحشرناہم، ہم ان تمام کو جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، not a one left behind, everyone has to attend that، ہر ایک کو آنا پڑے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، پورے کے پورے جتنے آدم کے بچے ہوں گے اللہ کے سامنے تمام کے تمام سب بنائے ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ظالموں، مظلوموں تمام کو خطاب کرتے ہوئے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ارے ہم نے جیسے تم کو پیدا کیا تھا ویسے ہی تم ہمارے سامنے چلے آئے، نہ آج ہم تمہاری وردیوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہم تمہارے ٹربنز کو دیکھتے ہیں، نہ ہم تمہارے شہنشاہی تمغوں کو دیکھتے ہیں، جیسا ہم نے تم کو پیدا کیا ویسے ہی تم واپس چلے آئے۔ تمہارا حال تو جب تک زمین میں یہ تھا، بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، جب پاور تمہارے پاس تھا، مال تمہارے پاس تھا، سب کچھ تمہارے پاس تھا،
تم یہ سمجھتے تھے، یہ ظن میں تھے کہ ہم کو اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے. أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، ہم نے تمہارے لیے جمع کرنے کا موقع ہی نہیں رکھا ہے. ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں قیامت؟ کہاں حشر؟ کہاں انلمیٹڈ جسٹس؟ تمہاری کرسیاں تمہیں دھوکے میں ڈال رہی تھی، تمہارا پاور تمہیں دھوکے میں ڈال رہا تھا، اور تم سمجھ رہے تھے کہ ہم تمہیں جمع نہیں کریں گے. دیکھیے، انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی دھوکے کہ ہم اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَحَشَرْنَاهُمْ لَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کیا جناب؟ آواز نیچے پر کیوں کر رہے؟ ڈرو مت. یہ اللہ تعالیٰ کا انلمیٹڈ جسٹس کا دن. No one shall be left out, whatever he may think of that. He may reject of going there. جانا ہی پڑے گا. اب وہاں جانے کے بعد کیسا پہچاننا انہوں کیا کر کے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرما رہے ہیں یوم لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، ہم نہ انسان سے پوچھیں گے نہ جن سے کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے. یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے چہرے اعلان کریں گے کہ وہ مجرم ہیں، کیا گناہ کر کے آئے ہیں. وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ہم ان کے سر کے بال اور پنڈلیاں، پیروں کی ہڈیاں پکڑ کے انہیں کھینچیں گے دوزخ کی طرف. ہمارے لیے نہ کوئی انکوائری کی ضرورت ہے، ہمارے لیے کوئی تحقیق کی ضرورت ہے. تمہارے چہرے ہی خود ہمارے سامنے اعلان کریں گے کہ تم یہاں دنیا میں کیا کیا گناہ اور عمل کر کے آئے تھے. پھر بھی اللہ تعالی بندہ چونکہ دنیا میں اتنے دن رہا، ہر کام کے لیے ایویڈنس پوچھتا. اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اپنا ایویڈنس ایکٹ بھی بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پر زندہ رہنے والا بندہ یا بندی، طاقتور یا کمزور، بادشاہ یا غلام، سیٹ یا نوکر، اینی ون، مرد یا عورت، اللہ کے سامنے سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو ان کے خلاف گواہی کے طور پہ نہ لائے. ایک، جو کتاب لکھی جا رہی ہے، داہنے بائیں فرشتے بیٹھ کر کتاب لکھ رہے ہیں، جس کتاب کو اللہ تعالیٰ قیامت میں پیش کریں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابِ، یہ کتاب جو لکھی جا رہی ہے، جس تک انکوائریز پہنچ نہیں سکیں گے، انکوائریز کو ڈھانپا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو کتاب لکھی جا رہی ہے that cannot be tampered with، یہ لکھی جا رہی ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ،
جب کتاب سامنے کھول دی جائے گی ان کے اعمال کی، اور تم دیکھو گے کہ مجرم اس کتاب کے اندراجات کو دیکھ کر کانپنے لگیں گے، کانپنے لگیں گے۔ آج تو ایمبیڈڈ پریس، لکھنے والے، سب کچھ، لیکن وہ جب وہاں پہ کتاب کو وضع کر دیا جائے گا اور کہا ظالم کیا کہے گا، مجرم کیا کہے گا، یا ویلتنا یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا نغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها۔ ارے یہ میرا ستیاناش ہو، I was so powerful on earth۔ یہ کیسی کتاب ہے جس نے میرے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کا احاطہ کیا ہوا ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ مائنیوٹسٹ عمل اور بڑا عمل کسی کو اس کتاب نے چھوڑا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز سامنے لائے کے رکھ دی جائے گی اور کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ 3 چیزیں، ایک یہ 2 لکھ رہے ہیں، ایک یہ زمین، اور تیسرے یہ ہاتھ اور پیر، ہاتھ اور پیر، آنکھیں، جلد۔ Can you imagine the evidence of this؟ کسی کو طاقت ہے کہ اس ایویڈنس کو ختم کر دے؟ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ تفصیل سے لکھا ہے، یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون۔ اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا اور آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اسٹینڈ اپ، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، فہم یوزعون، لائنہ بناؤ، فال ان، فال ان، لائن بناؤ۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون۔ یہاں تک کہ وہ اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے، at that right moment their ears, their eyes and their hands and legs testify، ایویڈنس دیں گے۔ یہ ہاتھ جسے ٹگر دبا تھا، یہ آنکھیں، یہ کان جسے آرڈرز لیے گئے، سب کے سب وہاں پر جو گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم، یہاں تک کہ وہ اپنے آنکھوں سے دوزخ کو دیکھیں گے، قریب لائیں گے۔ سمعہم وابصارہم، کان، آنکھ، وجلودہم، ان کے جلد، یہ جلدیں، سکنز، پوری باڈی کے سکنز، شہید علیہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ بما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ، مائنیوٹسٹ چیز سے لے کے بہت بڑی چیز تک جو بھی کیا، یہ ہاتھ، یہ کان، یہ آنکھ، یہ ہاتھ اور پیر، پریشان ہو جائے گا۔ دنیا میں تو بڑا آزاد تھا،
دنیا میں تو جو چاہے وہ آرڈر دیتا تھا. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. Oh, what? Today, you all, the part and parcel of my body, testifying against me. تم میرے جسم کے جز بنتے ہوئے آج میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. کول ڈاؤن بولیں گے وہ. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون. ارے آج ہمارے اس زبان پہ تم کو حیرت ہو رہی ہے. اس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا, اسی کی طرف تم لوٹ کے جا رہے ہو. وہی نے, اسی نے آج ہم کو قوت گویائی دی ہے. He has given us the power to speak the right thing. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دنیا کا نقشہ کھینچ رہے ہیں ظالم, جابر, مجرم جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. ارے جب تم یہ عمل کرتے تھے, دنیا میں جرائم کرتے تھے, اس وقت تمہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کبھی تمہارے کان, کبھی تمہارے آنکھ, کبھی تمہارے جلود, ہاتھ اور پیر اور سکنز تمہارے خلاف گواہی دیں گے. ایک سیکنڈ بھی یہ خیال آیا تم کو؟ ایون 1 سیکنڈ یہ بھی خیال نہیں آیا کہ تمہارے اپنے باڈی کے ہاتھ اور پیر, کان اور آنکھ کسی اور کے خلاف نہیں, تمہارے خلاف گواہی دیں گے؟ You spent 70-80 years, کبھی بھی یہ خیال تم کو گزرا ہی نہیں. اور تمہارا خیال اللہ کے بارے میں یہ تھا کہ جتنے بہت عمل تم کرتے ہو اللہ ان کو جانتا ہی نہیں. اللہ کون؟ اللہ بتاؤ, ایسا مذاق اڑاتے؟ ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. ارے یہی غلط گمان اللہ کے بارے میں جو تمہارا تھا, تم کو دھوکے میں ڈال دیا. اگر تم اس وقت یہ موجود جب دنیا میں تھے, یہ خیال ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے, کسی ایک پہ بھی تمہارے ذریعے سے ظلم نہیں ہوتا, لیکن وہ خیال گزرا ہی نہیں تم کو. ارداکم, دھوکے میں پڑ گئے. فاصبحتم من الخاسرین, آج خسارہ اٹھانے والوں میں سے تم ہو گئے. ایور لاسٹنگ ان اینڈنگ لائف میں خسارہ, 60-70 ایئرس کے ظلم کی لائف اور ان اینڈنگ لائف میں تمہارا خسارہ. یہ ایویڈنس ایکٹ ہے قیامت کا, کلیئر کٹ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی سے کہا کہ میرے پورے بندوں کے ایویڈنس ایکٹ بتا دو تاکہ وہ ظلم نہ کریں زمین پر. اور مسلمانوں نے اس کتاب کو چھپا کے رکھا, ان پہ ہی ظلم ہو رہا. ظلم کا نتیجہ کیا ہوگا قیامت میں, یہ ہم نے کھول کے بتایا ہی نہیں.
آج چیخو پکارو. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم. ارے یہ بہت آڈرا دینے والا ہے, اس کے منہ پہ ٹھپا لگاؤ. الیوم نختم علی افواہہم, ان کے ہونٹوں پہ منہ پہ ٹھپا لگا دو so that he could not speak. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جب ٹھپا منہ پہ لگ جائے گا, now tell me your hands and your legs testify before me. کیا تم نے کیا رات کی تاریکی میں, تم نے کیا کیا دن کے اجالے میں, تم نے کیا کیا. تمہارے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, پیر گواہی دیں گے, ٹیسٹیفائی کریں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو کچھ تم آسمان کے نیچے سانسیں چلنے کے دوران کرتے رہے تھے. انلمیٹڈ جسٹس ہے بھائیو, افسوس کا کوئی مقام نہیں ہے. جب انلمیٹڈ جسٹس اللہ کی طرف سے انلیش ہو جائے گی, جب پتا چلے گا حقیقت کیا ہے. یہ سانسیں تو ہر ایک کی ختم ہونے والی ہے, مار دو یا خود مر جاؤ, سانسیں تو ہر ایک کی ختم ہوں گی. لیکن one has to think of unlimited justice, a day جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی unlimited justice کو unleash کرے گا. تن کا برابر ظلم اس کا فیصلہ کرے گا. جان لینا تو بہت آگے کی, تن کا برابر ظلم, تن کا. اب آئیے فیصلہ ہوگا. سزائیں کیا ہیں؟ سزائیں تو قرآن مجید میں بھری ہوئی ہیں. ہم 3 جگہ سے لائے تھے, وقت ملا تو 3 بتا دیں گے یا 2 تو بتا ہی دیں گے. فیصلہ ہو گیا, ایویڈنس ایکٹ کتاب آ گئی, دوسری زمین جہاں پہ چل رہے تھے وہ آ گئی, اور تیسرا ہاتھ پیر جلود ایویڈنس آ گیا. ظلم کا فیصلہ ہو گیا, ظالم خاطی ٹھہر گیا. اور اس کے لیے کوئی اتنا لمبا ٹائم 6 مہینے نہیں. ان اللہ سریع الحساب, اللہ تعالی بہت تیز ہے حساب لینے میں. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. اب آپ دیکھیے کیسی سزا ہے. Can anyone who lives on the crest of the earth can bear that? زمین پہ زندہ رہنے والا ایک انسان اس سزا کو بیر کر سکتا ہے؟ جب وہ مجرم قرار پائے گا, ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کغلی الحمیم. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم فصبوا فوق راسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم.
ان ذالک کنتم بہ تمترون. جسٹ انبیریبل بھائی, جسٹ انبیریبل. ان شجرۃ الزقوم, زقوم کا درخت, طعام الاثیم, گناہ گاروں کا, مجرموں کا کھانا, فوڈ. کیسا ہے وہ؟ کالمہل یغلی فی البطون, پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. اور جب وہ پیٹ میں جائے گا تو پیٹ میں جا کے ابلے گا, ابلے گا. کیسا ابلے گا؟ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم, جس طرح پانی ابلتا ہے پانی, ویسے پیٹ میں تانبا ابلے گا, تانبا. یا تو کوکا کولا پی لو, ٹھنڈا پی لو, جو چاہے کر لو. یہ سزا ہے مجرم کی. اس میں 1 نینو نمبر بھی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کے کلام سے سزا ہے یہ. اس کے بعد خودو, پکڑو اس کو, کھینچ کے جہنم کے بیچوں بیچ لے آؤ. خودو, پکڑو, جہنم کے بیچوں بیچ لے آؤ. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم, اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اڈیل دو. ذوق, ٹیسٹ دس, ٹیسٹ دس, ٹیسٹ دس. چکھ مزہ. انک انت العزیز الکریم, تو بڑا آنرڈ اینڈ you are kept in high esteem. بہت ہی باعزت اور بہت ہی بڑا آدمی ہے تو. چک مزہ. ذوق انک انت العزیز الکریم, تو بہت زبردست, بڑا نامور اور بڑے اونچے درجے کا آدمی ہے, آپ مزہ چک. ارے یہی عذاب تھا جس کے بارے میں تو دنیا میں ڈاؤٹاں کرتا تھا. When you are left on the crest of the earth to live, you doubted this. اس عذاب کو تو نے ڈاؤٹ کیا, اس لیے تو منمانی کیا. الرہا استغنا, اپنے آپ کو مستغنی سمجھا, جو چاہا تو نے کر لیا. کوئی آدمی یہ سزا کو بیر کر سکتا ہے بھائیو؟ ایک لمحے کے لیے نہیں. یہ سزائیں ہم چھپا کے رکھے ہیں, اس لیے ظلم عام ہے. معاشرے میں ظلم عام ہے. کیا خاکی کی وردی عام لوگ بھی ظلم کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے ان لمیٹڈ جسٹس کا, اس کو آپ نے قرآن مجید کے اندر چھپا کے رکھ دیا ہے. سورہ اب 3 کے بجائے 2 پہ ہی ختم کریں گے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ سَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ
وَمِن وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ. ظلم اور ظالم کا فیصلہ ہو گیا. خوابہ مودودی صاحب نے اچھا ترجمہ فرمایا. فاستفتحوا یعنی انبیاء نے مدد مانگی اللہ سے. اسلام کا نام لینے والوں نے اللہ سے مدد مانگی. ہر جبار اور اناد رکھنے والا، بغض رکھنے والا، وہ منہ کی کھائے گا. اور اس کے بعد جب وہ منہ کی کھائے گا، ہر ظالم عنید، ہر ظالم اور ہر جبار، ظلم کرنے والا، جبر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا. کیوں جبر کے ساتھ پیش آ رہا؟ اس لیے کہ وہ عنید ہے، دل میں عناد رکھتا ہے. من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید. اس کے بالکل پیچھے جہنم آ جائے گی اور اسے اس موقع پر پیپ سے بنا ہوا پانی پلایا جائے گا. ٹیک اٹ، انجوائے. کوئی کول ڈرنک نہیں، یسقا پلایا جائے گا اسے. من ماء صدید، وہ پانی جو پیپ سے بنا ہوا ہے وہ پلایا جائے گا. ہیو اٹ. اور اس موقع پہ آدمی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. مر گئے تو اچھا ہے بھائی، مر گئے تو اچھا ہے بھائی، مر گئے تو اچھا ہے بھائی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موت آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مر نہیں سکے گا. کیا سچویشن ہے دنیا میں؟ مستغنی، اپنے آپ کو غنی، بے پرواہ، جو چاہے کر دو. A day and time will come, you will seek your death, it will not come, it will not come. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، ہر جانب سے، داہنے بائیں آگے پیچھے سے موت آئے گی. حالات ایسے ہوں گے موت کی طرح کے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ مرے گا نہیں. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے بعد اس کے پیچھے بہت ہی خطرناک اور بڑا عذاب اس کا ویٹ کر رہا ہوگا. ایک اور مقام پہ کہا گیا دوزخ میں ہر طرف سے عذاب 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 عذاب. تو ان تھوڑا ریلیف مانگتا کہتے، ریلیف، جیس ریلیور. ایگزام میں آئے تو بھی ذرا پانی اور ریلیور دیتے نا، تھوڑا ریلیف. بچے بولتے دیکھو ایسا، تھوڑا ریلیف کر کے باہر جا کے آتے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، انہیں جب وہ ریلیف مانگیں گے تو انہیں ریلیف دیا جائے گا. ریلیف کیا ہے؟ ایسا پانی پلایا جائے گا جو پگھلتا ہوا تانبا ہوگا جو اس کے پیٹ میں جائے گا. دیٹ از اے ریلیف. عذاب کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ لگا لو. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، they ask for relief. انگریزی ترجمہ دیکھ لو آپ. وہ مدد مانگیں گے اللہ سے. وَيُغَاثُوا، ان کی مدد کی جائے گی، انہیں ریلیف دی جائے گی. کس سے؟ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ایسے پانی پلا کے ریلیف دیا جائے گا
जो पिघलते हुए तांबे की तरह होगा। क्या साइंस के बच्चे जानते हैं कि तांबा किस टेम्परेचर पे पिघलता है? तांबा एलॉय है, एलॉयस का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल मेटल के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होता है। बच्चे जानते नहीं मालूम, पूरा सीसी लिखने वाले, टिका मार दो, 12-11 नंबर तो आएंगे एमसेट में। Alloys have greater and more boiling point than their metals with which they have been made. भाइयों, अनलिमिटेड जस्टिस, एविडेंस और उसके बाद सजाओं की चंद झलकियां और भी बहुत है, इनको हम छुपाए रखे हैं। दुनिया में जुल्म आम हो रहा है। अगर कोई भी पुलिस वाला, एक ऑफिसर ये पढ़ ले तो कैसा तैयार होता उन कुछ भी जुल्म करने के लिए। हाँ, वो हंसी मजाक कर ले, लेकिन नहीं कर सकता। इस किताब को पढ़ने के बाद कुरान मजीद को ये अनलिमिटेड जस्टिस का तस्वुर अपने जहन में रखे और उसके बाद जो सजाएं हैं उसका तस्वुर जहन में। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी 2000 बलवाई उनके घर को घेर लिए। आज की तरह का सिक्योरिटी निजाम नहीं था उस जमाने में। हजरत उस्मान गनी के घर को दूर दराज इलाके से, शाम, इराक वगैरह से लोग बलवाई आ गए और घेर लिए, इल इंटेंशन के उनको खत्म करना है, दूसरे खलीफा को बिठाना है खत्म करके। हजरत अली अपने बच्चों में से एक बच्चे को भेजे, देखिए बलवाई आपके घर को घेरे हुए हैं, आप बोले तो हम कुछ लोगों को लेके आएंगे और इनको मार के भगा देंगे। अनलिमिटेड जस्टिस का तस्वुर देखिए। हजरत उस्मान गनी ने उनसे कहा, मैं दुनिया से इस हालत में रुखसत नहीं होना चाहता कि मेरे गर्दन पर किसी का खून हो। अगर लोग मुझे मार दें कोई बात नहीं, लेकिन इस हालत में मैं अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा कि मेरी गर्दन पर किसी का खून हो। यह जुल्म मैं नहीं करूंगा। एक दिन सुबह में घर पे हमला करके शहीद कर दी हजरत उस्मान गनी। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने गवारा न किया कि अल्लाह के दरबार में अपने नाम आमाल में किसी का कत्ल का इल्जाम लेकर जाएं, हालांकि जायज था। बोले नहीं, अल्लाह के दरबार में ये एविडेंसेस, अनलिमिटेड जस्टिस, और ये कौन मार दो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी गर्दन पे कोई खून नहीं ले जाता। तो मुसलमानों, अपने को 3 करने के काम है। इन हालात में इस तरह के वाक़या से पश्चिमत नहीं होना है। दूसरा, कभी भी कानून के राइट साइड रहना है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान में गलबे इस्लाम करना है, लोगों की फिक्र नजर को बदलना है, कुरान और हदीस के जरिए से लोगों के जहनों को अपील करना है और इस्लाम को गालिब करना है। तीसरे, ये जो अनलिमिटेड जस्टिस का जो तस्वुर कुरान मजीद इंसानों को देता है, वो अनलिमिटेड जस्टिस का तस्वुर इंसानों के सामने पेश करना है, ताकि इंसान एक दूसरे पे जुल्म करना छोड़ दें
اور زمین پرامن زمین بن کے ایسی شاندار زمین رہے، جنت نما زمین، ارض جنہ بن جائے، جہاں پہ ہمارا سانس لینا سکون کا ہو، جہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا سکون کا ہو، جہاں پہ ہمارے کاروبار سکون کے ہوں۔ یہ ان لمیٹڈ جسٹس کا تصور نہیں ہونے سے یہاں کی عدالتوں کو کچھ بھی بولو، آئی ایم فری۔ کتنے قاتلین دندناتے گھوم رہے ہیں اپنے محلوں میں، because though the law is good, everything is good, لیکن لا امپلیمنٹیشن، جوڈیشل امپلیمنٹیشن اور جوڈیشری کے اوپر جو بوجھ ہے، وہ تمام چیزیں اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو کسی کو یہاں پر صحیح طور پر انصاف نہیں ملتا۔ انصاف تو بس ان لمیٹڈ جسٹس، ایک جھوپڑی میں اگر اس پہ ظلم ہوا تو اس کو مل جائے گا جسٹس۔ ایک بہت بڑا پریزیڈنٹ اس نے ظلم کیا، مل جائے گا اس کو جسٹس، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ناٹ ایون اے ٹریس آف اٹ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو ان تین باتوں کی طرف ہم کو توجہ دینی چاہیے کہ قرآن کے اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اسپیشلی لا انفورسنگ ایجنسیز کے سامنے یہ پیغام کو دیکھو۔ تم اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھو، دنیا میں تو چل جائے گا لیکن وہاں پہ کیا ہوگا، یہ پیغام کو سنو اور خود سدھرو اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کرو۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔